بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں فضیلت ترین ایام میں سے ایک ہے، اور احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے افضل ترین عمل دعا اور استغفار کرنا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ائمہ کرام نے اس دن کے مخصوص اعمال، دعا اور مناجات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام یوم عرفہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عرفہ کے دن کھلے آسمان تلے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس کے بعد اپنی تمام خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے وہی عطا فرمائے گا کہ جو کچھ اہل عرفات کے لیے مقدر فرمایا ہے، اور اس کے تمام گناہ بھی بخش دے گا۔ اس دن کے چند اعمال جو مستحب یہ ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، کہ اس سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روزہ رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس سے 1 سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے۔ نمبر 2، دعا اور مناجات کرنا۔ چنانچہ ترمذی میں ارشاد نبوی ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ میں مانگی جائے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں، ان میں سے افضل دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہاں کی بادشاہی اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، 80% لوگ اس کام میں غلطی کرتے ہیں، وہ ہے فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق جہرن کہا کرتے تھے۔ تکبیرات تشریق کا حکم یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ نماز پوری پڑھنے کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں، جبکہ تکبیرات فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، نہ کہ سنت اور نفل پڑھ لینے کے بعد، بلکہ فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہذا جو شخص جان بوجھ کر ان تکبیرات کو چھوڑ دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ سلام کے بعد تکبیر کہنا بھول جائے اور نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے پہلے اسے یاد نہ آئے تو اس سہو پر مواخذہ نہیں ہے، البتہ استغفار پھر بھی کر لینا چاہیے۔